فرمائی کہ جتنے سب انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، ان سے بڑھ کر تاجدار کائنات کو عطا فرمائے۔ اب یہ جو واقعہ معراج ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک ہی وقت میں مکان کو بھی سکیڑا اور زمان کو بھی سکیڑ دیا۔ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے، طی مکانی اور طی زمانی۔ طی کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمان وقت کو بھی سمیٹ دیا اور مکان اس کو بھی سمیٹ دیا، اور اس کی باقاعدہ قرآن پاک کے اندر ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ طی زمانی کیا ہے اور طی مکانی کیا ہے۔ میں پہلے وہ مثالیں آپ کے گوش گزار کر کے پھر انشاءاللہ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر سورہ نمل میں فرمایا، طی مکانی کی مثال عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط بھیجا اور ملکہ سبا آپ کی فرما بردار ہو گئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سبا سے چل پڑی، اور جس جگہ پہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، وہاں سے سبا کا فاصلہ تقریباً 900 میل تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتونی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ اے میرے درباریوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائے۔ اب آپ اندازہ کریں 900 میل کا فاصلہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور کہہ کس کو رہے ہیں؟ اپنے درباریوں کو کہہ رہے ہیں، اور آپ کا دربار بھی بڑا عالیشان ہوتا تھا، وہاں بڑے بڑے جنات موجود تھے جو آپ کے تابع تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ طاقت اور قدرت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ جنات آپ کے تابع تھے، انسان آپ کے تابع تھے، ہوا آپ کے تابع تھی، مخلوقات آپ کے تابع تھی۔ تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اے درباریوں، کون ہے آپ میں سے کہ جو ملکہ سبا کے میرے حضور حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس حاضر کر دے؟ تو وہاں ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن پاک نے کہا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک بہت ہی دیو ہینڈل، بہت بڑا جن تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں ملکہ کا تخت لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ اب اگر آپ غور کریں 900 میل کا فاصلہ ہے، کیا انسانی عقل اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے؟ اب ان کی مجلس تھی جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما تھے، کوئی سالوں بعد تو وہی دوری نہیں تھی، یا مہینوں انہوں نے ادھر نہیں بیٹھے رہنا تھا۔ تو وہ جن کہہ رہا ہے کہ حضرت مجھے اجازت فرمائیں، آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، آپ کے اس مقام سے اٹھنے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت لا کر آپ کے حضور پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام راضی نہیں ہوئے۔ تو پھر ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برقیہ جن کا نام تھا،
وہ بولے ان کو اللہ رب العزت نے کتاب کا علم عطا فرمایا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اللہ رب العزت نے مجھے جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے علم عطا فرمایا ہوا ہے. اگر آپ مجھے حکم دیں تو آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، اب ذرا غور کرنا، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت اٹھا کر آپ کے حضور پیش کر دیتا ہوں. اب 900 میل کا فاصلہ ہے، اتنی دوری پہ تخت پڑا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کو اتنی طاقت عطا فرما دی کہ انہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت سبا سے اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کر دیا. اب یہ مثال تھی طی مکانی کی. رب نے چاہا اپنے بندے کے لیے زمین کو سمیٹ دیا. اب یہ وجدان ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا طاقتور بنا دیا ہو اور ان کے لیے زمین اتنی سکیڑ دی ہو کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے ہاتھ پھیلایا ہو اور پکڑ کر رکھ دیا ہو. یہ تو خدا کی قدرت ہے. باہر ان کے لیے زمین سمٹ گئی اور انہوں نے تخت لا کے پیش کر دیا. یہ تھا طی مکانی. اور ایک اس کی مثال قرآن پاک کے اندر ہے طی زمانے کی، کہ وقت سمٹ جاتا ہے. فاصلہ وہاں سمٹا، یہاں زمانہ سمٹ جاتا ہے. اور اس کی مثال قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ کاف میں بیان فرمائی ہے. ایک جگہ پہ اصحاب کاف تھے، ایک مشہور واقعہ ہے ان لوگوں کا. وہ چند افراد تھے، قرآن نے ایگزیکٹ تعداد نہیں بتائی ہے. اور کمال کی یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا. تو قرآن پاک نے بار بار جہاں ان کی تعداد کا ذکر فرمایا، ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر فرمایا ہے. اب کتا ایک نجس پلید جانور ہے، لیکن ذرا غور کریں، اللہ والوں کے ساتھ ملا، ان کی صحبت میں بیٹھا، ان کی نسبت ملی، قرآن میں ذکر آ گیا. اب وہ تقریباً 309 سال وہ جو تھے اصحاب کاف، وہ اس غار میں اللہ کے حکم سے آرام کرتے رہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. قرآن کہتا ہے کہ وہ جو اصحاب کاف تھے وہاں اس غار کے اندر 309 سال وہ وہاں آرام کرتے رہے ہیں. اور یہ خدا کی قدرت تھی کہ 309 سال کا عرصہ ان پر گزرا ہے. شب و روز بیتے رہے، سورج معمول کے مطابق طلوع اور غروب ہوتا رہا. اور اللہ پاک نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے ہیں، کبھی دائیں بدل دی، کبھی بائیں بدل دی. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا جو کتا تھا وہ غار کے سامنے اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. 309 سال کا عرصہ ان پر گزرا اور ان کا جسم خراب نہیں ہوا. ان کا جسم سلامت ہے، ان کے اندر روح موجود ہے، ان کے جسم تر و تازہ ہے. اور وہ جو نجس تھا جانور، وہ ان کی غار کے سامنے ان کی میت میں بیٹھا ہوا تھا. اب اس پہ بھی حالات کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ بھی جو کا تو تھا، جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح بیٹھا رہا. اللہ رب العزت نے ان کی کیفیت کو بیان کر دیا کہ ان کی کروٹیں بدلتے رہے ہم، اور وہ جو کتا تھا غار کے دروازے پہ اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا.
اب 309 سال گزرنے کے بعد جب اللہ رب العزت کے حکم سے ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ قال قائل منہم، کسی ایک پوچھنے والے نے ان میں سے پوچھا کم لبثتم، کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ اب یہ خدا کی قدرت ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان پر ہم نے 309 سال گزار دیے۔ اب جب وہ اٹھے تو آپس میں باتیں کرتے رہے اور کہا کہ کچھ دن کا حصہ یا ایک دن، تو اللہ رب العزت نے ان پر ٹائم کو سکیڑ دیا ہے، ٹائم سمٹ گیا ان پر۔ اور کیا ہوا کہ خدا کی قدرت سے جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ ہم تو دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، حالانکہ وہ 309 سال گزار چکے تھے۔ یہاں دوستو ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، دین بچانے کے لیے ظالم بادشاہ سے وہ وہاں سے نکلے، غار میں آ کر پناہ لی اپنے دین کو بچانے کے لیے، اور وہ جو کتا تھا وہ ان کے ساتھ تھا۔ کتا ان کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا غار کے دروازے پر، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا، کہا 3 ہیں تو چوتھا ان کا کتا ہے، 5 ہے تو چھٹا ان کا کتا ہے، اگر 7 ہے تو 8واں ان کا کتا ہے۔ اب ایک عجیب بات نہیں ہے، اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں اور ان کے ساتھ کوئی ان کا پالتو کتا ہو تو کوئی ایسے بتاتا ہے کہ ہم 4 بندے ہیں اور 5واں ہمارے ساتھ کتا ہے۔ اگر کوئی کہے گا تو لوگ ہنسیں گے کہ یار کیسا بیوقوف آدمی ہے، لیکن یہاں ماجرا کچھ اور ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ والوں کے لڑ لگ جاؤ، اگر ان کے در پر آ کر بیٹھ جاؤ، وہاں سے تمہیں اللہ کی معرفت کی خیرات مل جائے، وہاں تمہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات مل جائے، وہاں تمہیں محبت مصطفیٰ مل جائے، تو تم اس در پر آ کر بیٹھو، تمہارا وہاں بیٹھنا ضائع نہیں ہوگا بلکہ تمہارا دامن بھر دیا جائے گا۔ یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے کیا ہوا، زمانہ سمٹ گیا۔ اور ایک اور مثال اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر طی زمانے کی ہمیں دی ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے، اس بستی میں ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ باری تعالیٰ تو ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، کہ اللہ رب العزت نے 100 سال کے لیے ان پر موت وارد کر دی۔ 100 سال کا عرصہ ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام پر گزرا ہے موت کی کیفیت کے اندر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان پر موت کو وارد کر دیا 100 سال کے لیے، پھر ان کو زندہ کیا۔ جب زندہ کیا تو ان سے پوچھا کم لبثت، کتنا رکے رہے ہیں، کتنا ٹھہرے رہے ہیں، کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ تو انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم۔ انہوں نے عرض کیا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، نہیں عزیر تمہارے اوپر 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب 100 سال کا عرصہ حضرت عزیر علیہ السلام پر گزرا ہے، لیکن وہ 100 سال ان کو ایسے محسوس ہوئے کہ جیسے دن کا کچھ حصہ یا ایک دن گزرا ہو۔ اور
پھر خدا کی قدرت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، آپ کے پاس کھانا تھا، کچھ پینے کے لیے چیزیں تھی، وہ بھی آپ کے پاس تھی، اور ساتھ آپ کے ایک گدھا بھی تھا جس پہ آپ سفر فرما رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب موت طاری کی ان پر، تو ان کے گدھے پر بھی موت طاری ہو گئی، اور وہ جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ بھی آپ کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ تو جب دوبارہ حیات عطا فرمائی تو کہا عزیر دیکھ لو، وانظر الی طعامک وشرابک، اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوئی ہیں، ان پر زمانے کے اثرات نے کوئی اثر نہیں ڈالا ہے، وہ بالکل تر و تازہ ہیں۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھ لو، اور یہ ہم نے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دی ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں عرض کی کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک اونٹی کے لیے زمانے کو بلکہ مکان کو سمیٹ دیا، اور 900 میل کے فاصلے کو ایسے سکیڑا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے انہوں نے ملکہ سبا کا تخت پیش کر دیا، اور اصحاب کہف پہ 309 سال کا عرصہ گزرا، اور ان کو یوں محسوس ہوا کہ جس طرح آدھا دن یا 1 دن گزرا ہو، ان پر زمانے کو سمیٹ دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کا عرصہ گزرا، اور انہوں نے بھی کہا ہے یومن او بعض یوم، کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اب ہم آتے ہیں واقعہ معراج کی طرف۔ واقعہ معراج کے قرآن پاک کے اندر 2 ایڈیشن ہیں، 2 جگہ پہ واقعہ معراج بیان ہوا ہے۔ ایک سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات مبارکہ، اور ایک سورہ نجم۔ اب آپ اندازہ کریں یہ جو معجزہ ہے واقعہ معراج کا، اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات ہر طرح کے عیوب سے، ہر طرح کے نقائص سے، ہر قدرتوں کا مالک وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب یہ پہلا حصہ ہے، مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، کیسے ہوا میں عرض کر چکا، جبریل آئے، کیسے آئے میں عرض کر چکا، وہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے، مسجد اقصی تشریف لے گئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پہ منتظر ہیں اس کملی والے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے، اس محجبین کا دیدار کرنے کے لیے کہ جس کے دیدار کو خود عرش ترس رہا تھا، فرشتے ترس رہے تھے، تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام صف بستہ کھڑے تھے، تاجدار کائنات نے ان کی امامت فرمائی۔ امامت فرمانے کے بعد دوسرا سفر شروع ہوا، وہاں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک 7 آسمان کراس کیے، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب وہاں سے جبریل امین بھی رک گئے، وہاں ٹھہر گئے سدرہ پر، وہاں سے تیسرا سفر شروع ہوا، اور وہ سفر جا کر اختتام پذیر ہوا، تنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ پر جا کے رکا۔ اللہ ہے اور اللہ کا محبوب ہے، اور قربتیں ہیں، کیا کہا کیا سنا یہ رب جانے یا رب کا محبوب جانے۔ ہمارے پاس نہ زبان ہے نہ علم ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو جانے والا جانے یا لے جانے والا جانے۔ ہم تو اتنا کہہ سکتے ہیں، قرآن نے کہا دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اللہ نے اپنے محبوب کو مقام او ادنیٰ پر فائز کر دیا۔ اب یہ اس سے اگلا سفر ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، لوگوں کو عذاب ہوتا ہوا میں نے دیکھا۔ اب یہ سارا پیریڈ جتنا گزرا ہے، کیا خیال ہے کوئی تھوڑا سا ٹائم گزرا ہوگا، کئی سالوں کا
لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے فاصلے بھی سمیٹ دیے اور وقت بھی سمیٹ دیا. فاصلے سمٹ گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے, ساتوں آسمان کراس کیے, سدرۃ المنتہا پر گئے, وہاں سے پھر اللہ رب العزت کے حجابات کو کراس کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے ہاں جب تشریف لے گئے تو مقام او ادنا پر فائز ہوئے. اور یہ سارا جتنا بھی وقت گزرا اس میں آپ دیکھیں فاصلہ بھی سمٹ گیا اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے زمانہ بھی سمیٹ دیا. اس لیے تو جب تاجدار کائنات واپس آئے نا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ سارا کچھ دیکھ کے آ رہا ہوں, یہ سب جگہ سے میں ہو کر آ رہا ہوں, لیکن جب میں واپس آیا تو میں نے جس کمرے سے باہر نکلا تھا اس کمرے کے دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی, اور جس بستر سے میں اٹھا تھا جب میں واپس آیا تو وہ بستر بھی ابھی گرم تھا. تو دوستو یہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا, جس کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا, اپنا دیدار عطا فرمایا اور بہت سے تحفے تحائف دیے. پھر اللہ کے محبوب واپس تشریف لے آئے. اب میں نے پہلے عرض کیا کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتا, لیکن اس پر ایمان لانا لازم ہوتا ہے. اگر ایمان نہ لائیں تو پھر درجہ ابو جہل کی طرح ہو جاتا ہے, اور اگر ایمان لے آئیں تو پھر صدیق اکبر کی طرح بندہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ان کو کہا گیا تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ ارے تم تو یہ کہتے ہو کہ وہ وہاں سے آ گئے ہیں. انہوں نے ہمیں کہا اللہ ہے, ہم نے اللہ کو مان لیا. کسی نے اللہ کو دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا. آقا نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے, تو ہم نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں, هو اللہ احد. یہ کس نے ہمیں بتایا ہے؟ کوئی اللہ پاک نے ڈائریکٹ کسی اور انسان کو نہیں بھیجا. سورہ اخلاص اللہ کے محبوب سے سر پر نازل ہوئی. اللہ نے کہا لوگوں میں احد ہوں. اللہ کے محبوب نے کہا کہ ان کو بتا دو اللہ ایک ہے, ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے. اللہ اس سے بعد اللہ بے نیاز ہے, ہم نے مان لیا مولا تو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, اللہ پاک نے دعویٰ کیا نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں. ہم نے سر جھکا لیا, تسلیم کر لیا مولا تو اولاد سے پاک ہے, نہ تیرے لیے بیٹے نہ تیرے لیے بیٹیاں, تو اولاد سے پاک, تو والدین سے پاک. ہم نے اس بات کو مان لیا. اور کیوں مانا؟ اس لیے مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ حجر اسود کے پاس گئے نا اور اس کو جا کر چوما, اور چوم کے کھڑے ہو کے فرمایا انا اللہ کا حجر, میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, میرا نہ کوئی نفع تیرے پاس ہے نہ کوئی نقصان ہے, میں تو اس لیے چوم رہا ہوں میرے محبوب نے تجھے چوما تھا. تو لوگوں ہم نے اللہ کو اس لیے مانا کہ اللہ کے ہونے کا ہمیں جو پتہ بتایا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو یہ واقعہ معراج ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا اور مختلف حدیث مبارکہ کی کتب کے اندر بھی بیان ہوا. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.